میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وضو ان کے شاید مقدر میں نہیں ہے، ان کے کانوں کے اندر اکثر میل اور کھپ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ میں انہیں روزانہ تھوڑی تھوڑی توجہ دلاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی وضو کیا کرو۔ ایک دن غصے میں آ گئے، مجھے کہنے لگے تیرا مطلب کیا ہے، کیا آکھنا کیا چاہنی میرے کو، دیرا غازی کہاں کیا میں کو کہاں تو وضو کروائی کھڑی ہے ڈیڑھے ویلے مل دیا کہ وضو کی تک۔ میں پھر چپ ہو گیا، میں نے کہا یار میں نے غلط تو نہیں کہا، تو وضو کیا کر۔ ابھی ان کی شادی کو سال ہوا ہے، جب شادی ہوئی نا تو شادی کے بعد میرے سامنے آ کے ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا خیر ایسے ہی آج کھل دے بیٹھو۔ اونچی اونچی مسکرانے لگے، کہکا لگا کے کرسی پہ پیچھے گئے۔ تو میں نے کہا ابا کھیل لے، شوگر مل لے، خیر ہے آج بہت خوش بیٹھے ہوئے۔ تو کہنے لگے یار جو بات تو مجھے کہتا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میری کل بیوی نے کلاس لی ہے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا میں سامنے بیٹھا تھا تو تھوڑا سا ایسے ہو کے سائڈ میں مجھے کہنے لگی ایک بھمدا نہیں ہوئی، ایک اگوں آبانی، ایک اچھا نہیں لگتا، ایک جو تو نے کان صاف نہیں کیے، بچوں کی طرح کان بھی گندے اور ان میں پتہ نہیں کیا کچھ جمع، اٹھ چل کان صاف کر کے۔ کہتا میں نے کیے لیکن سمجھ نہیں آئی، مجھ سے ہوئے نہیں۔ میں نے کہا یہ پھر اس نے بات کی تو میں بیوٹی پارلر پہ چلا گیا۔ میں نے اسے کہا یار آج گھروں کن کھچوائی کھڑا، کوئی کو ذرا صاف کر دیکھے۔ اس نے پھر بڑی محنت کی اور رگڑا اور پھر درد ہوئی اور پرانی کئی سالوں کی جمی ہوئی جب میل نکلی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وضو کیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب میں روٹین سے وضو کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مسئلہ نہیں، اور جو وضو نہیں کرتا، کانوں کا مسا نہیں کرتا، میرے چھوٹے بیٹے کا کہنا ہے بابا اس کے کان سے پوٹی جیسی بو آتی ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو کبھی گرمیوں میں جب وضو نہیں کرتا اس کے ذرا کان بہانے سے کھینچتے ہوئے سونگ لینا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسلام پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوشبو، عطر، معطر، پاکیزگی، اور اللہ تعالیٰ نہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے ہیں اور اتنی باریکی سے دھوئے، خلال کر ڈالا، ایک ایک انگلی کا خلال۔ علی پور چٹھا میں پچھلے جمعے ایک مسئلہ بنا، امام صاحب نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آ کے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہنے لگے کہ یار 1 منٹ ٹھہرو میں وضو کر کے آتا ہوں پھر جماعت کرواتا ہوں۔ انسان ہے، وضو کر کے آیا، تازہ تازہ آ کے مصلی پہ کھڑا ہوا، تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کروا دی۔ جب سجدے میں گیا تو ہماری نظر بھی تو اللہ کا شکر ہے نا کہیں کی کہیں گئی ہوتی ہے، ہمیں تو حکم ہے نا سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں، لیکن ہم نے بھی ہر جگہ دیکھنی ہوتی ہے۔ تو مقتدی کی پیچھے سے پچھلی صف سے نظر پڑ گئی کہ امام صاحب کے پاؤں کا کچھ حصہ ٹخنے کے نیچے خشک ہے۔ اب اسے پوری نماز میں یہی وسوسہ لگا رہا۔ امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو کہتا ہے امام صاحب آپ کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا، آپ کی تو نماز نہیں ہوئی، اب ہمارا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام اتنا حساس ہے۔ مسئلہ کیا تھا ایک الگ، لیکن اس کو ماننے والے کے اگر پاؤں کا تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی تھی کہ یہ جہنم میں جل سکتا ہے، یہ جہنم میں۔ وضو کرنا ہے تو پورا کرو، صحیح کرو۔ الوضوء فی الصبرات، سرد ترین موسم اور ٹھنڈا پانی ہے، گیزر نہیں ہے، گیس نہیں، کچھ بھی نہیں، وضو پھر بھی مل مل کے پورا کیا جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ مشکل وقت میں اس کی مشکل کو ٹال دے گا، اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے وہ کفارہ بنا دے گا۔ اچھا جی وضو ہو گیا، اب وضو کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ طہارت کی کہاں ضرورت پڑتی ہے۔